تو اس کا مطلب یہ ہے کہ طلاق کے بعد جب طلاق نافذ ہوگی، طلاق پوری ہوگی ہے، تو پھر انسان کے پاس دو آپشن ہیں، اور وہ دو آپشن ان الطلاق مرتان کے بعد ہیں۔ پہلی طلاق کے بعد بھی اس کے پاس آپشن ہے، یعنی مدت پوری ہو گئی ہے، اس کے بعد اس کے پاس یہ ہے کہ فَامْسِكُوهُنَّ یعنی نئے نکاح کے ذریعے کیا کریں، ان کو رکھ لیں یا پھر جانے دیں۔ دوسری طلاق کے بعد بھی یہی آپشن موجود ہے انسان کے پاس کہ اپنے ایک دوسرے تیسرے نکاح کے ذریعے اس کو واپس اپنے پاس رکھ لے، یا یہ ہے کہ اس کو معروف طریقے سے، معروف لگا کر خدا کریم نے بتا دیا کہ ایسے نہیں ہے کہ اچھا چلیں آپ نے طلاق دی ہے، طلاق کی مدت پوری ہوگی، پھر بھی آپ کہیں کہ آؤ جی آپ ہماری بیوی ہیں اور ادھر گھر میں رہیں۔ ہاں نہیں، معروف ہے۔ معروف کا مطلب یہ ہے کہ اس کے جو طریقہ کار ہے وہ پھر بھی وہاں لاگو ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ اب آپ کہیں کہ چلیں یہ سارا سلسلہ جو ہے ختم۔ جیسے کہ کہیں بھی کچھ ہوتا ہے، جب نئی سرے سے دوبارہ انٹری ہوتی ہے تو اس کے لیے وہ پروسیجر پورا کیا جاتا ہے، پورا کیا جاتا ہے۔ اگر ایک بندہ کہیں مصروف تھا کام میں، مثلا کوئی سال چھٹی کی، چلا گیا کام سے نکل گیا، پھر کیا واپس آئے، تو آپ کیا کہیں گے، اچھا چونکہ آپ پہلے سے ادھر ہیں تو آپ کا جو ہے نا وہ خیر ہے، بس آپ شروع کر دیں۔ نہیں، پھر وہ پورا کیا ہوگا، دوبارہ اس کے کاغذات ہوں گے، فلاں ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا، اور پھر وہ واپس اپنی جگہ پر آئے گا۔ تو یہاں تھوڑا سا جو ہے نا وہ، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پہلے وہ ایک سلسلہ معنی ایسا کرتے ہیں، پھر جا کر کیا ہو جاتے ہیں، آگے جا کر کسی دوسری جگہ پھنس جاتے ہیں۔ اور یہ جو ہے نا یہ یہاں یہ اسی لیے پھنس گئے ہیں کہ بھائی اب حتماً اب جب آپ یہ معنی کریں گے کہ اسی میں ہی، یعنی یہ معنی ان کو کیوں کرنا پڑا ہے کہ بالغہ کا معنی یا پہنچ جانا یا پہنچنے کے قریب ہونا ہے، کیوں اس طرح ان کو معنی کرنا پڑا؟ وہ اس وجہ سے کہ کیا ہے، پھر اگر پہنچ چکی ہے تو پھر طلاق ہو گئی ہے، پھر واپس رکھنے کا مطلب ہی نہیں بنتا ہے۔ بس اس فَامْسِكُوهُنَّ میں وہ معنی جو موجود تھا اس کو لیں گے تو پھر معنی ٹھیک بنتا ہے، اور طریقہ بھی یہی ہے۔ فَامْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، معروفٍ کی قید آگے لگی ہوئی ہے۔ اور یہ دیکھیں خدا کریم کا یہ فارمولہ جس کو ابھی ہم بھلا کر ساری ہم نے فقہ کو خراب کر دیا ہے، اور فقہ اصلاً ایک اور طرح بن گئی۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے معروف کو چھوڑ رکھا ہے، معروف کو چھوڑ رکھا ہے۔ معروف یعنی وہ جو طریقہ کار آپ نے سیٹ کیا ہوا ہے، وہ جو صحیح طریقہ کار ہے، جو آپ کے معاشرے میں معقول بات ہے، معقول بات ہے۔ دیکھیں معاشرے میں دو قسم کے کام ہو رہے ہوتے ہیں، ایک کام ہوتے ہیں ہو بھی رہے ہوتے ہیں لیکن ہر بندہ کہتا ہے کہ یہ غلط ہے، ہو بھی رہے ہیں لیکن عقل مند بندے سارے کہتے ہیں کہ یہ کام ہو رہا ہے لیکن کیا ہے، غلط ہے۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پر اسراف ہے، ٹھیک ہے، اسراف ہو رہا ہے لیکن عقل مند بندے جتنے وہ کیا کہتے ہیں کہ اسراف کیا ہے، یہ غلط کام ہے۔ ہاں، تو یہ معروف کہلاتا نہیں ہے، اس کو معروف نہیں کہتے ہیں۔ معروف اس کو کہتے ہیں کہ جس کو اگر عقل مند بندے 10-12 بیٹھ کر بات کریں تو ان کو پتہ ہو کہ یہ کام اچھا کام ہے، ہونا چاہیے، ہوتا رہنا چاہیے، اور یہ کام برا کام ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ جو ہو رہا ہے کہ بات نہیں ہے، بات عقل کی لیول۔ معروف صرف وہ جو رائج ہے وہ اس کی بات نہیں ہے، کہیں ایسا نہ سمجھا جائے کہ معروف کا مطلب ہے کہ جو چیزیں بھی رائج ہیں ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو کہتا ہوں، مثلا شراب نوشی بعض ممالک میں کیا ہے، بہت رائج ہے، بعض معاشروں میں بہت رائج ہے، پیتے ہیں، ہاں شراب نوشی ہے، لیکن اگر 10-12 عقل مند بندے بیٹھیں اور ان سے پوچھا جائے اور ان سے بات کی جائے کہ شراب نوشی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، تو دنیا کا کوئی ملک نہیں ہوگا جہاں عقل مند بیٹھ کر یہ کہہ دیں کہ یہ کوئی اچھی عادت ہے۔ کوئی بھی نہیں۔ خدا کریم نے اس بنیاد پر، مثال کے طور پر یہ جو مثلا کوئی اور خلاف کام، کوئی اور دوسرا کام جو کہ ناجائز کا، مثلا منشیات ہے، مثلا اسلحہ جو ہے وہ ادھر ادھر لے جانا اور سمگل کرنا، یا سمگلنگ کا کام ہے، یا پتہ نہیں
جاری ہیں کام، یہ اتنے معاشروں میں بعض اوقات رچے بسے ہوئے ہیں کہ ان کی زندگی کا حصہ ہیں، غلط کام ان کی زندگی کا حصہ ہیں، ہر بندہ اس غلط کام کے لیے باقاعدہ اپنے گھر میں بچوں کو تربیت دے رہا ہے، اس لیول کے ہے سلسلے، لیکن یہ معروف نہیں کہلاتے ہیں۔ معروف یعنی معاشرے کے عقل مند انسان اس چیز کو صحیح جانے، وہ معروف ہے، اس کو ٹھیک جانے، اس پر عمل کو مناسب جانے، اس کو مناسب جانے کہ یہ ہوتا رہنا چاہیے، وہ معروف ہے۔ تو خدا کریم نے اپنی شریعت کا کتنا وزن معروف پر ڈال دیا ہے، بہت ساری چیزیں معروف پر ڈال دی ہیں، بہت ساری چیزیں، بلکہ نبی کو واضح خدا کریم نے حکم دیا ہے کہ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، اے نبی تو نے میرے اوپر سے ہر چیز کے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں ہر بات بتاؤں اور ہر حکم نہیں، آپ نے حکم دے دینا ہے اور عرف کے مطابق دے دینا ہے، وہی شریعت ہے، وہی شریعت ہوگی جو آپ نے، اور یہ اجتہاد کے لیے ایک بنیاد تھی جو خدا کریم نے قرآن میں رکھ دی ہے، اجتہاد کے لیے ایک بنیادی رکن ہے معروف اور عرف، لیکن اس کو ٹوٹلی آپ اب کتابیں پڑھیں گے، اصول فقہ آپ کئی دوست پڑھتے ہیں، پڑھ چکے ہیں، اصلاً وہاں اس کا کیا ہے، کوئی ذکر ہی نہیں ہے، اس عنوان سے نہیں ہے۔ آخر حالانکہ مدد بھی لے رہے ہوتے ہیں العقلاء کی، جہاں جہاں بات ہے وہ یہی عرف ہے، عقلاء کی بات جہاں ہے کہ یہ چونکہ روش عقلاء ہے، سیرت العقلاء ہے، سیرت العقلاء وہی عرف ہوتی ہے، سیرت العقلاء جو وہاں ذکر ہے اس کی مدد لی جاتی ہے بہت معمولی لیول پر، خود اس کو سیرت عقلاء کو بہت سارے موارد میں ایک مرکزی حیثیت نہیں دی جاتی، صرف خبر واحد کو سیٹ کرنے کے لیے، کیونکہ عرف سیرت عقلاء اس پر ہے کہ خبر واحد کو وہ مانتے ہیں، اس لیے خبر واحد حجت۔ بہترین جو سب سے مستحکم ترین آج تک دلیل قائم ہوئی ہے خبر واحد کی حجیت پر، وہ کیا ہے؟ سیرت العقلاء ہے۔ سیرت العقلاء یعنی معروف۔ اچھا یہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَامْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، پس ان کو رکھیں، اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں تو جو معروف طریقہ ہے، جو معقول طریقہ ہے، جو بنا ہوا طریقہ ہے صحیح سے، معقول سب اس پہ کرتے ہیں اور معقول بھی ہے، اس کے مطابق ان کو اپنا واپس رکھیں۔